وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ولایت 1432 ہجرہ کے اس عشرہ محرم کی مجالس کا عنوان، اور جو مومنین اور مومنات بڑی باقاعدگی کے ساتھ میری مجالس سنتے رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ میں مجلس کے شروع میں جس آیت کی تلاوت کرتا ہوں وہ مسلسل 10 دن ایک آیت نہیں ہوتی. جو میرا ٹاپک ہے جیسے ولایت، اس سے ریلیٹڈ جو مختلف آیتیں ان کی تلاوت کی جائے گی، لیکن چونکہ ابھی ہم انٹروڈکشن یا تمہید کے اسٹیج پر، اس لیے جو آیت کل تلاوت کی گئی ہے وہی آج بھی ریپیٹ ہوئی ہے، اور پیغام اور میسج یا جو تمہید تھی وہ آج مکمل ہو جائے گی. تو انشاءاللہ اس کے بعد ولایت کے حوالے سے قرآن کریم کی دیگر آیتوں کی تلاوت کی جائے گی. اور یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت ہے. ہر ایک کو معلوم ہے کہ غدیر خم کے موقع پر نازل ہوئی، اور غدیر وہ ہے کہ جو ابھی ایام ازا سے پہلے جس عید کو آپ منا کے گئے تھے، جس کے بارے میں حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ ہمیشہ یہ فرماتے کہ ہر چیز پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، ہر چیز پہ یونٹی ہو سکتی ہے، لیکن ولایت اور غدیر کے مسئلے پر کسی سے کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. ایسنس آف اسلام ہے ولایت، روح ہے اسلام ہے ولایت. ولایت کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے تو بہت سارے سوالات اور اعتراضات مومنین کے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور عام مسلمانوں کے بھی. ولایت ہی کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ ولایت فقی سمجھ میں نہیں آتی ہے. مومنین کو سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ ولایت فقی کا نظریہ کہاں سے آتا ہے. ولایت علی کو نہ سمجھنے کا نتیجہ، ولایت علی کو نہ سمجھنے کا نتیجہ کہ کبھی کسی کی سمجھ میں ولایت فقی نہیں آ رہی، کسی کی سمجھ میں وجود امام زمانہ نہیں آ رہا. یاد رکھیے کہ اگر ولایت کو سمجھ لیں تو کبھی امام زمانہ کے بارے میں بھی کوئی شک پیدا نہیں ہوگا. آیت اللہ زنجانی جب آج سے 70 سال پہلے جب ہندوستان اور پاکستان ایک تھے، سب کانٹیننٹ کا دورہ کیا اور لاہور ان کی ملاقات علامہ اقبال سے ہوئی، تو علامہ اقبال نے بھی ایک اعتراض کیا. علامہ اقبال فقط ایک عام شاعر نہیں بلکہ ان کی ابتدائی تعلیم ساری کی ساری فلسفی تھی. ملا صدرہ پر جو ان کے ریسرچ ایک فلسفی شاعر ہے اور ایک اعتراض کرتے ہیں آقا زنجانی. بلکہ میں اس کو آقا زنجانی کے جواب کو سمجھا نہیں پاؤں، وقت نہیں ہے، بات بہت پھیل جائے گی اور شاید یہ ٹائم سے پہلے میں نے بات چھیڑ دی، لیکن بہرحال جب بات چھڑ گئی ہے تو اس کو مکمل کر دیا ہے. ایک سوال کیا علامہ اقبال نے ان سے کہ بھائی ہماری سمجھ میں باقی سب کو آ رہا، یہ امام زمانہ کا نظریہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 1200 سال سے کوئی شخصیت کس طرح سے غائب ہو اور زندہ. الفاظ میرے ہیں لیکن سوال علامہ اقبال کا. تو آقا زنجانی کا جو جواب ہے، میں نے کہا نا کہ بہت سے لوگوں کو یہ جواب سمجھانا پڑتا، لیکن وقت نہیں ہے اس کو سمجھانے کا، صرف جواب سن لیجیے. انہوں نے مسکرا کے کہا کہ آپ پہلے 11 کو قبول کر لیں تو 12ویں کے بارے میں ہم کوئی اصرار نہیں کریں گے. کہ اگر کسی کی سمجھ میں پہلے 11 آ گئے تو خود بخود اس کا کے لیے گواہی دے گا اور اس کا یہ عقیدہ بنے گا کہ 12واں بھی ہونا چاہیے. لیکن کب؟ جب 11 ولایت کے حوالے سے سمجھ میں آئے، خالی محبت کے حوالے سے. محبت یہ نہیں کہتی ہے کہ اگر 11 ہے تو 12واں بھی ہونا چاہیے، یا اگر 12 ہے تو 13واں نہیں ہونا چاہیے. یہ فقط ولایت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اگر 11 ہے تو ولایت کا عقیدہ یہ بتاتا ہے کہ 12واں بھی ہونا چاہیے. مگر یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں نے کل رات کی مجلس میں عرض کیا کہ 2 باتیں مجھے بیان کرنا ہے غدیر کے حوالے سے. جو دوسری بات اس میں یہ چیز آئی کہ اگر 11 کو کسی نے مانا لیکن ان کی ولایت، بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ غدیر کا مطالبہ محبت نہیں تھی، غدیر کا مطالبہ محبت نہیں تھا، غدیر کا مطالبہ ولایت تھا.
تو جب 11 کی ولایت کو مانیں تو 12ویں کی ولایت کو خود بخود ماننا پڑے گا، اور جب 12ویں کی ولایت کو مانیں گے تو ولایت فقی کو بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ مگر ابھی ہم غدیر کے پہلے مسئلے کو حل کر رہے ہیں کہ آخر قرآن نے یہ کیا کہہ دیا کہ اے رسول اگر تم نے غدیر کا اعلان نہیں پہنچایا تو فما بلغت رسالتہ، سمجھو تم نے کار رسالت کو انجام نہیں دیا، تم نے رسالت ہی کو نہیں پہنچایا۔ فما بلغت، تم نے نہیں پہنچایا، تم نے کوئی پریچنگ نہیں کہ رسالت اپنی رسالت کے۔ یہ اتنی بڑی بات، اتنا اسٹرانگ یا بگ اسٹیٹمنٹ قرآن کریم نے کس طرح سے دے دیا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن دو بہت اہم ریزن۔ نمبر 1، رسالت دنیا میں صرف اپنے کردار کی طاقت کی مدد سے آگے بڑھتی۔ رسول کے پاس نہ کوئی فوج ہوتی، نہ کوئی ایسا اقتدار ہوتا جب وہ اعلان رسالت کر رہا ہے اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں۔ نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی اقتدار ہے، نہ کوئی خزانہ، صرف اس کے کردار کی طاقت اس کے ساتھ ہے، جس کی بنا پر وہ رسالت کو پھیلاتا ہے اور لوگوں کا دل قبول کرتا ہے۔ کیا اتنے سچے آدمی کو سن رہے ہیں جس نے آج تک جھوٹ نہیں بولا؟ وہ اب کیسے جھوٹ بول سکتا؟ رسالت کی سب سے بڑی طاقت ہے کیریکٹر۔ رسالت کے بعد جو سب سے بڑا ٹول ہے یا رسالت کا جو سب سے بڑا ویپن یا ہتھیار وہ اس کے کردار کی طاقت۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے مکے والوں سے کلمے کا مطالبہ بعد میں فوراً نہیں کہا کہ کلمہ پڑھو، کلمے کی ڈیمانڈ بعد میں کی، پہلے اپنے کردار کی طاقت کو تسلیم کر پائے۔ پہاڑی پہ کھڑے ہو کے یہی تو فرما رہے ہیں نا، بلکہ سوال کر رہے ہیں۔ اچھا پہاڑی کون سی ہے؟ اس میں اختلاف۔ کوہ ابو قبیس ہے کہ کوہ صفا ہے جس میں حاجی اور عمرہ کرنے والا 7 مرتبہ دوڑتا؟ اور پہلے تو یہ اختلاف کوئی اہم بات نہیں تھی، لیکن جب اس سعودی عرب کی حکومت صفا اور مروہ کے علاقے کو ایکسٹینڈ کر کے ڈبل سے زیادہ کر دیا اور یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ نئے علاقے میں بھی صفا اور مروہ کی صحیح جائز ہے کہ نہیں، تب سے یہ مسئلہ بہت اہم بن گیا ہے۔ یہ فوراً اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ یہ تاریخی بحث یہاں پہ شروع کر، خالی میں نے اشارہ کر دیا کہ حج پر جانے والے اور عمرے پہ جانے والے جب یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ نئے علاقے میں جو نیا ایکسٹینشن صحیح جائز ہے کہ نہیں، تو اس وقت اس مسئلے کی ضرورت پڑتی کہ رسول خدا نے اعلان رسالت کے موقع پر اپنا پہلا خطبہ ابو قبیس کی پہاڑی پہ دیا ہے یا صفا کی پہاڑی پر، اس کو چھوڑ دیں۔ اور صرف اتنی سی بات کہ رسالت جس مقصد کو لے کے آ رہی وہ پہلے ڈیمانڈ نہیں کی جا رہی۔ یہ نہیں کہا جا رہا مکے والوں سے کہ خدا کو مان، پہلی ڈیمانڈ یہ کی جا رہی ہے کہ میرے کیریکٹر کو مانتے ہو کہ نہیں، میری عصمت کو مانتے ہو کہ نہیں، مجھے معصوم سمجھتے ہو کہ نہیں، میری سچائی میں یقین ہے کہ نہیں۔ ارے کو معلوم ہے یہی تو کہا تھا۔ اور یہاں سے ایک اور بہت بڑا مسئلہ حل ہو رہا، جو بات میں نے کل بھی اشارتاً کہی تھی، آج بھی اشارتاً ہے۔ یہی تو کہا کہ اگر میں کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج موجود ہے جو تم نے حملہ کرنے والی، میری بات مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ اور ایک بات، پکے مخلص سنسیئر متقی مسلمان نہیں ہے وہاں پہ، 360 بتوں کو ماننے والے جو عقیدے کے اعتبار سے بھی اتنے بدتر ہیں، کیریکٹر کے اعتبار سے بھی اتنے خراب ہیں کہ ڈاکہ ڈالنا اور یتیم کا مال کھانا اور حقوق انسان کی پامالی۔ مکے کی کیا حالت تھی وہ رسول خدا، کبھی وقت ملے تو جناب جعفر طیار کا وہ عظیم خطبہ پڑھیے گا جو کرسچن نجاشی کے دربار میں جناب جعفر طیار نے دیا۔ وہ خطبہ آپ کو انٹروڈکشن کرائے گا اسلام کیا۔ جعفر طیار مولائے کائنات کے بڑے بھائی شہزادی زینب کبریٰ کے حسن اور نماز جعفر طیار جیسا عظیم تحفہ ہم سب کو دینے والے، جو نماز جعفر طیار آج کل کے کریڈٹ کرنٹ یا ریسیشن کا بہترین جواب۔ لیکن میری یہ خراب عادت ہے کہ میں اپنے موضوع سے ادھر ادھر کی باتیں پھیلا دیتا ہوں اور بعد میں موضوع پہ آنا مشکل ہوتا ہے، اس پہ یہی روکتا ہوں۔ مگر جناب جعفر طیار کا خالی وہ خطبہ نہیں
جو میسج فلم کے اندر آپ نے دیکھا، پورا خطبہ پڑھیے گا، میں ایک جملہ، جو جملہ میں نے کہا جس کے لیے اس خطبے کا ریفرنس دینا پڑا وہ یہ تھا کہ بعض قومیں ایسی ہوتی ہیں کہ کیریکٹر کے اعتبار سے بہترین ہوتی ہے، عقیدہ خراب ہوتا. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا عقیدہ بہترین ہوتا ہے، کیریکٹر بہت خراب ہوتا. اب کیا نام دوں میں اس جملے کے آگے، لیکن عقیدہ بہترین ہے، کائنات میں اس سے بہتر عقیدہ کسی کا نہیں. کردار اتنا برا کہ غالباً آپ ہی کے یہاں جارج برنارڈ شاہ کا جملہ کہ جب میں اسلام کو دیکھتا ہوں تو دل چاہتا ہے ابھی کلمہ پڑھ لوں، اور جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو دل کہتا ہے کبھی اسلام کا کلمہ نہ پڑھنا. خیر، تو بعض قومیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا عقیدہ بہت برا لیکن کردار ان کا بہرحال بہت اچھا ہوتا، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ عقیدہ بہترین ہے، کردار بہت برا. اور کاش کوئی ایسا بھی ہو جائے جس کا عقیدہ بھی بہترین ہو اور کردار بھی بہترین. یہ میرا جملہ نہیں ہے کہ کاش کوئی ایسا ہو جائے. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ چھٹے امام کا جملہ ہے کہ کاش ہمارے چاہنے والوں کا کردار بھی ایسا ہو جائے جیسا ان کا عقیدہ. مسئلہ ولایت میں اس حدیث کو مجھے بہت ہی زیادہ ہائی لائٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. ابھی تو آج دوسری ہی مجلس، مگر اب جو چوتھی کیٹیگری بچی وہ ہے عقیدہ بھی اس سے زیادہ خراب آج تک کوئی عقیدہ نہیں گزرا. جیسے میں نے ولایت کے حوالے سے جملہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا کوٹ کیا، وہ تو پھر بھی بہرحال غیر معصوم فقیہ کا جملہ. قرآن کریم میں دو جگہ یہ حکم آیا کہ ہر چیز پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے لیکن توحید کے مسئلے میں کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اللہ ہر گناہ معاف کرے گا، شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا. تو عقیدہ بھی سب سے برا اور کردار بھی اتنا برا کہ اسی ماحول میں رہنے والے جعفر طیار کا خطبہ پڑھ لی. اتنے بدترین کافر ہیں، لیکن جب ایک سوال اللہ کا رسول کرتا تو میں جہاں پہ کھڑا ہوں اگر یہ کہہ دوں کہ ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے والا میری بات مانو گے کہ نہیں، تو سارے بدمے نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یقیناً مانے. اور جب پیغمبر نے کراس کوشچن کیا، کل میں نے آپ کو یہودی کے گھوڑے کے حوالے سے بتایا تھا کہ کبھی کبھار جواب وہ ملتا جس پہ ہم کو خوش ہو جانا چاہیے لیکن نہیں. زید نے گواہی دی تو پیغمبر نے یہودی سے کچھ نہیں کہا، پلٹ کے زید ہی سے پوچھ لیا تم نے کیسے گواہی. اب ان تمام کافروں نے کہا ہم آپ کی بات مانیں گے. ہم ہوتے تو خوشی سے پھول کے کبا ہو جاتے کہ اتنا بھروسہ پیغمبر نے پلٹ کے ایک سوال کر لیا کیوں مانو. اور دیکھیں بہت عجیب اس کے بعد پیغمبر کا جملہ، تم کیوں مانو گے جب کہ تم اس لشکر کو یا آدمی کو نہیں دیکھ رہے. اور کفار مکہ میں جواب کیا تھا، یہ ہے رسالت کی اصل طاقت. ہر رسول کفار مکہ کا جواب یہ تھا کہ ہم نے آج تک تمہیں نہ کوئی غلط کام کرتے دیکھا ہے نہ کوئی غلط بات کہتے دیکھا ہے. تم صادق بھی ہو، تم امین بھی. صادق کہتے قول میں سچا، امین کہتے عمل کا سچا. اور جس کے یہ دونوں چیزیں سچی ہو جائیں اسی کو شریعت کی زبان میں معصوم کہا جاتا. ہم نے ہمیشہ تمہیں صادق و امین کہا، مانا، دیکھا، سمجھا. تم ایک دن میں 2 دن میں ہمارے درمیان نہیں آئے. تمہارے برت سے لے کے 40 سال کی عمر تک جب 43 ایئر کی ایج تک ہم نے تمہیں صادق و امین پایا، اس لیے مانیں گے. تب رسول نے کلمہ پیش کیا. یعنی رسالت پہلے اپنے کردار پہ ٹرسٹ پیدا کرواتی ہے، اس کے بعد پھر رسالت کا دوسرا کام شروع ہوتا ہے. اب اس کو میں 2 چھوٹی مثالوں سے دے دوں لیکن نہیں، پہلے رک جاؤ. کفار مکہ نے بہترین اصول بتایا اسلام، اور وہ اصول کیا بتایا؟ ہم اپنی آنکھ پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہم رسالت کی آنکھوں پہ بھروسہ کرتے. ہم اپنے کانوں پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہم رسالت کے کانوں پہ بھروسہ کرتے. ہم اپنی زبان پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہم رسالت کی زبان پہ بھروسہ کرتے. ہمیں کچھ نظر آ رہا، رسول کہیں کہ میں کچھ اور دیکھ رہا، ہم اپنی آنکھوں سے کہیں گے تم جھوٹ بول رہی. رسول جب کہہ رہے ہیں تو وہ سچ ہے. ہمیں کھانے میں کسی چیز میں مزہ آ رہا، رسول کہے کہ نہیں میں تو اس چیز کو بہت ہی گندا، برا یا حرام سمجھ رہا،
हम अपनी जबान पे भरोसा नहीं करेंगे या टेस्ट जिसे कहते हैं, लेकिन रसूल के कहने पे भरोसा करेंगे। ये कुफार मक्का हमें समझा रहे, ये 360 बुतों की पूजा करने वाले हमें समझा रहे, ये किरदार के एतबार से 24 घंटे शराब और जुए में खर्च रहने वाले हमें समझा रहे, और मोमिन की समझ में अभी भी नहीं आ रहा। वही चीज अच्छी है जो उसकी आंख देख रही हो, वही आवाज अच्छी है जो उसका कान सुन रहा हो, वही कौल अच्छा है जो उसकी जबान बोल रही हो। अगर ऐसा न होता, रिसालत से इतना ट्रस्ट होता, तो न दाढ़ी के बारे में कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग करता, न हिजाब के बारे में कोई सवाल करता, न मिस गैदरिंग के बारे में कोई अपनी लॉजिक को लेके आता, न शराब के बारे में कोई अपना एक्सपीरियंस बयान करता, न लॉटरी और जुए के बारे में वेस्ट के अंदर इतनी लंबी बहस छिड़ जाती। इसलिए कि अभी हम कुफार मक्का के उस स्टेज को भी नहीं समझे हैं जहां वो ये कह रहे कि हमारी आंख नहीं देख पा रही, लेकिन तू अगर कह रहा है कि फौज मौजूद है, हम अपनी आंख को डिनाई करेंगे, तेरी आंख पे भरोसा करेंगे। इतना भरोसा और ट्रस्ट अगर रिसालत पर है तो आप दज्जाल से बचेंगे, वरना दज्जाल यही तो लेके आएगा कि आपके सामने ऐसी रोटियां लाएगा जो रोटी नहीं होगी, आपके सामने ऐसी जन्नत लाएगा जो जन्नत नहीं होगी, आपके सामने ऐसी जहन्नम का थ्रेट पेश करेगा जो जहन्नम नहीं होगी। लेकिन ये बात जरा टाइम से पहले है। इतना ट्रस्ट और भरोसा, ये है रिसालत। इसके बगैर रिसालत आगे नहीं बढ़ सकती है। रिसालत के पास दौलत ना हो कोई नुकसान नहीं, रिसालत के पास तलवार ना हो कोई नुकसान नहीं, रिसालत के पास इख्तियार ना हो कोई नुकसान नहीं, रिसालत के पास किरदार और कैरेक्टर ना हो, रिसालत आगे नहीं कर सकती है। फिरौन कामयाबी हासिल कर सकता है, नमरूद कामयाबी हासिल कर सकता है, मगर अल्लाह का रसूल नहीं। यही वजह है 124,000 अंबिया में से जब कभी किसी के सामने ऐसा वक्त आया तो उन्होंने यह सोचा कि ऐसा ना हो कलमा पढ़ने वालों का ट्रस्ट खत्म हो जाए, तो फौरन वो रुके। उन्होंने इस वाकये की इन्वेस्टिगेशन की। हजरत ईसा का मशहूर वाकया है कि किसी घर के सामने से जा रहे, देखा मां बड़ी खुशी, सेलिब्रेशन। भाई किस चीज का सेलिब्रेशन? किसी ने जवाब दिया कि हाँ, घर वाले ने अपने जवान बेटे की शादी की, आज उसकी बहू घर में आई, बारात आई, खुशी मनाई जा रही। सारे घर वाले छोटे से लेके बड़े तक, सारे महल्ले वाले, सारे रिश्तेदार। हजरत ईसा एक जुमला कह के आगे बढ़ गए कि इंसान कुछ नहीं जानता कि कल क्या होने वाला। कराची की गलियों में फकीर एक शेर पढ़ा करते हैं, लेकिन वो हजरत ईसा ही के कलाम को एक शेर बना दिया गया कि सामा है 100 बरस का, कल की खबर नहीं। इसे क्या पता कि जिस दुल्हन को, जिस बहू को इतने खुशी के साथ लेके आ रहा है, कल ही इसका जनाजा इस घर से निकल रहा होगा। जहां आज इतनी खुशी है, कल वहां इतना ही गम होगा। ये कहे कि ईसा नबी तो आगे बढ़ गए, नबी वो देखता है जो हम नहीं देख सकते। तो ना बात खत्म हो गई। लेकिन बात सिर्फ एक जुमले को समझाने के लिए मैं आपको इतना टाइम दे रहा हूं। लेकिन अगले कल जो हजरत ईसा के 7 लोग थे, उनमें से कोई एक किसी और काम से वहां से गुजरा। वो नबी के खबर को चेक करने नहीं जा रहा, किसी और काम से गुजरा। एक बार देखा कि घर में उतनी ही खुशी, वैसा ही सेलिब्रेशन। वही बच्चे जो हैं सब भर कपड़े पहने हुए घूम रहे हैं, वही औरतों के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही। एक मरतबा घबरा के हजरत ईसा के पास वापिस आए, अपना काम भूल गए। या नबी खुदा, आपने तो कहा था कि यहाँ पे आज मैयत उठे और इस घर में आज मातम होगा, वहां तो उतनी ही खुशी। हजरत ईसा को क्या जरूरत कि इस खबर के ऊपर आगे बढ़ते, लेकिन नहीं। मसला यहाँ पे एक खबर के सही और गलत होने का नहीं, क्या पूरी रिसालत इसका ट्रस्ट खत्म हुआ जा रहा है। हजरत ईसा फौरन खड़े हुए, ये कैसे हो गया, चलो मेरे साथ। खाली उसको नहीं, दुकान वाले जितने लोग थे सबको घर पहुंच। एक बार घर वाले से कहा कि मुझे सिर्फ तुम्हारी दुल्हन से 1 मिनट की एक बात करना। नबी तो वैसे ही उम्मत का बाप होता। गर्ज इस हवाले से हिजाब का मसला अपनी जगह बाकी रहता। खबीर खुद इसकी गवाही दे रहा है जो कल या परसों की मजलिस में तफसील आई। जो वाकई उम्मत का बाप है, हिजाब के मसले में नबी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कराया इस्लाम ने। हमारी औरतें, हमारे मर्द अपनी मर्जी से किसी को बाप, किसी को माँ, किसी को आंटी, किसी को खाला, किसी को भाई, किसी को बहन बना के जितने कॉम्प्रोमाइज कराना खुद ही कर लेते। लेकिन जरा टाइम से पहले मैंने बात छोड़ दी। खुलासा ये कि हजरत ईसा ने कहा मुझे तुम्हारी बहू से 1 मिनट की बात करना। नबी उम्मत का बाप, वो पूरे हिजाब इस्लामी के साथ है,
گھر والا خوش ہو گئے، یا نبی خدا میری خوش قسمتی کہ آج میری بہو کو اس گھر میں پہلا دن ہے اور اللہ کا نبی اس کی وجہ سے میرے گھر میں آ رہا اور اس سے بات کر رہا۔ پہنچے اس کمرے میں، کوئی بات نہیں، اتنا ہی کہا نا کہ اپنی جگہ سے ذرا ہٹ ہو جانا۔ اور جب دلہن ہٹی تو سب نے دیکھا کہ وہ زہریلا سانپ دلہن کے بالکل نیچے موجود ہے، لیکن بس اس طرح سے کہ اپنی دم کو اپنے منہ میں دبایا ہوا ہے، لگ رہا ہے کہ کاٹنا چاہتا ہے، کاٹ نہیں پا رہا۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ میری کل کی خبر جو میں کل کہہ کر گیا تھا، نبوت اور رسالت کا بھی غلط بیانی نہیں کرتی۔ اگر کہ میری بات پوری ہو، لیکن اس سے پہلے کہ آپ میں سے کوئی مجلس کے بعد سوال کرے، جلدی سے بات پوری کہ اب لوگوں نے کہا کہ یا نبی خدا ہمیں آپ پہ بھروسہ تھا، ضرورت نہیں تھی آپ کو اتنی زحمت کرنے کی۔ حضرت عیسیٰ نے کرنے یہی چھوٹی چھوٹی باتیں جمع ہو جاتی کہ آدمی آخر میں نبی اور امام کا بھی مخالف ہوتا ہے کہ جملے کو میں زیادہ واضح طریقے سے تھوڑی دیر بعد پیش کروں۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ یا نبی خدا ہمیں کوئی شک نہیں تھا، ہمیں نبوت میں کبھی شک نہیں ہوا، شک کرنے والے کسی اور کیٹیگری کے لوگ ہوا کرتے، ہمیں آپ پہ کبھی شک نہ رہا۔ لیکن جب آپ خود معاملے کو یہاں تک لے آئے تو اب یہ بھی بتا دیجیے کہ یہ ہوا کیا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، دلہن بتائی۔ اور دلہن نے بتایا کہ جب میں اس گھر میں آئی، گھر والے خوشی منا رہے اور دروازے پہ کوئی سوال کرنے والا اللہ کا نام لے بار بار کہہ رہا ہے کہ میں فاقے کے عالم میں ہوں، ایک وقت کھانا مجھے دے۔ وہاں کس کو فرصت اپنی خوشیوں سے؟ لیکن میرے دل میں خیال آیا دلہن میرے کہ آج اس گھر میں میرا پہلا دن اور پہلے ہی دن اللہ کے نام پہ مانگنے والا خالی واپس جائے، میں کبھی برداشت کر ہی نہیں سکتی۔ جو کہ مجمع کی اکثریت بلکہ آلموسٹ 99% مجلس سننے والے لوگ ہیں، اس لیے خالی ایک اشارہ کر دوں یہ آگے چل کر ولایت میں بہت اہم آیت بنے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ولایت تو سمجھو تمہارا ولی اللہ رسول اور وہ ہے جو حالت نماز میں بھی ہو تو اللہ کے نام پر مانگنے والے کو خالی ہاتھ جا کے نہیں دیکھ سکتا ہے، اپنی نماز روکے گا مگر سائل کو وہ زکات دے گا، جس کے بعد آگے ولایت حاصل ہو جائے گی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تھوڑا تھوڑا سا آگے اللہ کے نام سے مانگنے والا خالی آپ واپس نہ جائے۔ یہ حالت رکوع میں میرے مولا کی زکات ولایت کے مسئلے کو واضح کرے گی۔ ابھی تو میں صرف اس لیے ایک جملہ کہہ رہا کہ دلہن نے یہ خیال کیا پہلا دن اللہ کے نام سے مانگنے والا، خالی ہاتھ واپس جا رہا اور ہم اپنی خوشیوں میں لگے۔ الحمدللہ ویسٹ سے بھی پاکستان کے جو سیلاب زدگان ان کی انتہائی مدد کی گئی، لیکن اس سے مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ذرا سا ٹائم گزر جاتا ہم لوگ بھول جاتے۔ کیا سب کے مسئلے حل ہو گئے؟ کیا حالات بالکل نارمل ہو گئے؟ کیا وہاں پہ کوئی بے گھر نہیں رہا؟ کیا وہ جو سیلاب آیا تھا وہ جانے کے بعد جو اس کے آفٹر افیکٹ ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلا گیا؟ یا اب ان کی حالت اور زیادہ ہماری ہمدردی اور مدد کی محتاج۔ جب جب چینل کے اوپر ایک چیز تازہ تھی، روزانہ نئی نئی تصویریں آ رہی ہیں، اس وقت لوگوں کے ہاتھ پھر بھی اپنی پاکٹ کی جانب جا رہے تھے، لیکن اب جو کہ چینل کو کچھ اور موضوعات مل گئے، چنانچہ ان کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی تو کیا مومنین بھی اس اصول کو بھول گئے؟ اس وقت ہم نے ان کی مدد اللہ کی وجہ سے کی، انہیں اپنا بھائی سمجھ کے کی یا چینل کے دردناک مناظر دیکھ کے کی؟ اگر ہمارا جذبہ فقط اس لیے تھا کہ وہ ہمارے بھائی اور بہنیں تو وہ مسئلہ تو اب تک موجود ہے۔ میں ذرا سا ان ساری چیزوں کو ٹائم سے پہلے چھیڑ بیٹھا ہوں، البتہ جہاں جہاں ضرورت پڑے آپ کو یاد دلانا میری کوشش ہے۔ تو دلہن کہتی ہے میں اٹھ کے گئی اور میں نے لا کے اس ساحل کے ہاتھ میں روٹی دے دی، نبی خدا نے کہا دیکھو میں نے جو کہا وہ غلط نہیں تھا، مگر صدقے میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ یقینی موت کے وقت بھی ڈیلے کر دیتا ہے۔ یہ اس کا صدقہ ہے جس نے اس کی موت کو تاخیر میں ڈالا۔ نبوت پہ شک نہ کرنا، نبی خدا نے اتنی زحمت کیوں؟ صرف اس لیے
کہ نبوت کا ٹرسٹ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں سے ختم نہ ہونے کا بھروسہ، اعتماد. ارے متقی اور پرہیزگار مجمع میرے سامنے بیٹھا، نمازیں تو پہلے آپ لوگ ریگولر پڑھا کرتے ہیں. وَظَنُّونِ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنَّ النَّقْدَرَ عَلَيْهِ فَنَادَتِ الظُّلُمَاتُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ. یہ جو آیت مستقل پڑھتے حضرت یونس کس وجہ سے اپنی قوم میں آ کے فوراً واپس گئے، اور وہ کیفیت ہوئی کہ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہ کر یہ آیت کی تلاوت کرنا پڑا. سبحانک انی کنت من الظالمین. جس کے لیے امام معصوم نے فرمایا کہ میں جب کسی پریشان حال کو دیکھتا ہوں اور یہ بھی دیکھتا ہوں کہ وہ اس آیت کی تلاوت نہیں کرتا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو میں اس کی پریشانی کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوتا، حیران ہوتا کہ بھائی اس کے پاس اپنی مصیبت دور کرنے کا اتنا بہترین طریقہ ہے یہ آیت قرآن، اور یہ اس کی تلاوت کیوں نہیں کر رہا. لیکن حضرت یونس کو یہ سارا امتحان دینا کیوں پڑا؟ صرف اسی لیے نا کہ اپنی قوم سے کہہ گئے تھے میں جا رہا ہوں 3 دن میں تم کے عذاب خدا ہے، اور جب 3 دن کے بعد آئے تو دیکھا قوم بالکل ٹھیک تھا، کوئی عذاب کے آثار ہی نہیں. وہی دکانیں کھلی ہیں، وہی لوگوں کی روٹین ایکٹیویٹیز جاری. حضرت یونس نے آگے بڑھ کے اتنا بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، پوچھنے سے تو معلوم ہو جاتا کہ عذاب خدا آیا تھا، مگر ان کے سروں پر سے اس لیے واپس چلا گیا کہ انہوں نے سچی توبہ کی. ولایت سچی توبہ کی جانب ہم کو کیسے لے جاتی ہے یہ تفصیل آگے آئی. مگر حضرت یونس گھبرا کیوں گئے؟ قوم سے نہیں پوچھا، صرف یہ دیکھا کہ میں نے کہا تھا 3 دن میں تم لوگ عذاب خدا کے نتیجے میں مارے جاؤ. 4تھے دن واپس آئے، قوم کی وہی ساری نارمل ایکٹیویٹی. کس لیے واپس گئے؟ کسی سے سوال بھی نہیں کی. جیسے شہر میں داخل ہوئے وہیں سے واپس کہ اگر یہ لوگ مجھے دیکھ لیں گے تو کتنا میرا مذاق اڑائیں. نبوت اور رسالت ٹرسٹ سے چلا کرتی ہے. یہ لوگ مجھے دیکھ کر کہیں گے واہ نبی خدا، خوب نبی بن کے آئے تھے، 3 دن کی خبر تو تمہاری صحیح نہیں نکلی، ہمیں قیامت کی خبریں دینے آئے ہو. حضرت یونس اس ٹونٹنگ کی وجہ سے گھبرا گئے، آگے نہیں بڑھے. اگر انکوائری کرتے تو پتہ چل جاتا کہ عذاب خدا آیا بھی تھا. قوم ان کی نبوت کو مان بھی چکی ہے، چنانچہ واپس گئے، مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے. مگر پورے واقعے کا تھیم کیا کہ نبی کسی پریشانی میں پریشان نہیں ہوتا، صرف اس وقت گھبرا جاتا جب اس کی نبوت کے اس کے کردار کے بارے میں لوگوں کا ٹرسٹ خطرے میں نظر آنے لگے. اور تو اور اللہ کے رسول مسجد النبوی کے پیچھے والی گلی میں کھڑے. مسجد النبوی کے پیچھے رسول خدا نے اپنی وائس کے مکانات بنائے. تو نارمل مسلمان یعنی مسلمان نارمل حالات میں اس اسپیڈ کو استعمال نہیں کرتے. یہاں سب رسول خدا کی وائس کے گھر، اور وہ لوگ اپنا آنا جانا ان کا ان آؤٹ کسی راستے سے ہوتا، چنانچہ اس پیسج کو یا گلی کو یا لین کو استعمال نہیں کرتے. لیکن اگر کسی کو کوئی ارجنٹ کام پڑ جائے تو وہاں سے جانا بھی پڑتا ہے، کوئی چوائس ہی نہیں. ایک صحابی وہاں سے گزر رہے، دیکھا کہ رسول خدا اس گلی میں کسی عورت کے ساتھ کھڑے ہوئے. عورت پورے حجاب میں ہے مگر رسول خدا کسی عورت کے ساتھ کھڑے. گھبرا کے اس نے اپنی نگاہیں نیچے کر اور تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا. لیکن ابھی وہ تھوڑی دور گیا تھا، رسول خدا نے اس کو روکا کہ نہیں رک گیا. پیغمبر جب کال کرے تو نماز کا کوڈ دینا لازم ہو جاتا. وہ رک گیا. پیغمبر نے کہا وہ خلیفہ، پیغمبر نے کہا اس وقت میں اپنی بیوی صفیہ بنت حی کے ساتھ یہاں پہ کھڑا ہوں. جناب صفیہ بنت حی مدینے میں یہودیوں کے سردار کی بیٹی تھی، اور بڑے لوگوں کی بیٹیوں کی شادیاں کہاں ہوتی؟ ہم جیسے فقیروں میں کوئی تھوڑی ہوگی، وہ بھی اپنے ہی جیسے خاندان کو ڈھونڈے. خیبر کے سردار سے ان کی شادی ہوئی، اور خیبر کی لڑائی جب ولایت کی طاقت یہودیت کی طاقت کو شکست دی تھی، پھر یہ بیوہ ہو کر آئی تھی اور پیغمبر اسلام سے ان کی شادی ہوئی تھی. جناب صفیہ بنت حی ابن اخطب، جناب صفیہ کے ساتھ میں کھڑا، یہ میری بیوی. وہ مسلمان گھبرا گئے. یا رسول اللہ یہ وضاحت کرنے کی ایکسپلینیشن کہ آپ کو ضرورت کیا پیش ہے؟ میں آپ کا کلمہ پڑھنے والا کیا آپ کے بارے میں کوئی برا خیال دل میں لا سکتا ہوں؟ کیا میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ اللہ کے رسول اجنبی عورتوں کے ساتھ مدینے کے اندر مسجد کے پیچھے کی گلی میں گھومیں گے؟ پیغمبر اسلام نے کہا خبردار،
کبھی بھی اپنے بارے میں اوور کانفیڈنس نہ ہونا. شیطان آدمی میں اس طرح سے سرکولیٹ کرتا ہے جیسے بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے. تمہارا بھی کنٹرول اپنے بلڈ پر نہیں ہے, تمہارا بھی کنٹرول شیطان پہ نہیں. ایسے ہی چھوٹے چھوٹے ڈاؤٹ جمع ہوتے ہیں, آدمی نبوت کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن پھر اس موقع پہ پیغمبر نے ایک بہت اہم جملہ کہا کہ اتقوا مواضعکم, خبردار گناہ کی باتوں کو تو چھوڑو, ایسی جگہ بھی نہ جانا جہاں تم پہ کوئی تہمت یا ایلیگیشن یا الزام گناہ ہو. شراب پینا تو ہے ہی حرام, لیکن کسی اور کام سے بھی پب میں نہ جانا, ورنہ کوئی مومن قرآن اٹھا کر کہے گا میں نے فلاں صاحب کو پب سے باہر آتے دیکھا ہے. اتقوا مواضعکم بہت اہم پیغمبر کا فرمان. لیکن ابھی ہماری اور آپ کی موجودہ سوسائٹی یہ کہاں استعمال ہوتا ہے, یہ نیکسٹ ویک کی مجالس میں. ابھی اتنی سی بات, عیسیٰ نبی کا واقعہ, یونس نبی کا واقعہ, پیغمبر اسلام کو اس صحابی کو روک کر یہ ایکسپلین کرنا ہو کہ میں کسی نامحرم کے ساتھ نہیں. اب کتنا فرق ہوتا. ہمارے یہاں جب کوئی ایسا کپڑ پکڑا جاتا وہ تو بڑے فخر سے دیکھا ہے کہ میں ایک نامحرم کے ساتھ ہوں, فلانا اسے نہیں, یہ ہے میری کزن. یعنی بہت فخر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ میں اپنی کزن کے ساتھ کہیں گھومنے جا رہا ہوں. لیکن یہ پہلی دوسری محرم میں یہ بات ذرا ٹو ہے. اب تینوں واقعات اور ایسے 3000 واقعات سب کا خلاصہ ہے نبوت اور امامت. سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں پریشان ہوتی ہے وہی ہے کہ ماننے والے اور کلمہ پڑھنے والوں کے دلوں میں ہمارا ٹرسٹ ختم نہ ہونے کا. اس لیے کہ یؤمنون بالغیب, نبی ہمیں وہ خبر دیکھا جو ہم نہیں دیکھ رہے, نبی کے کہنے کے مان رہے ہیں. اور اگر کہنے والا ہی ہمارے نزدیک ریلائبل اور اتھینٹک نہ رہے تو ساری نبوت ختم ہے. چنانچہ غدیر خم کا واقعہ اگر پورے اسلام میں کوئی رپورٹ نہ کرتا, میں تو الٹا ایک جملہ کہتا کہ پوری اسلامک ہسٹری جتنے رپورٹر غدیر خم کے واقعے کو ملے اتنے رپورٹر کسی واقعے کو نہیں. 1,20,000 اصحاب رسول تھے جو سب حج کر کے آئے تھے. حج کر کے تو اگر کوئی شریر آدمی بھی آئے تو کچھ دنوں کے لیے شریف بن جاتا. یہ تو ابھی اپنے گھر بھی نہیں پہنچے تھے, راستے میں تھے. بہرحال یہ سب تو اصحاب رسول تھے قابل احترام. 1,20,000 رپورٹر بس غدیر خم کے واقعے کو دے. لیکن اگر ایک بھی رپورٹر غدیر خم کے واقعے کو نہ ملتا تب بھی غدیر خم کا واقعہ خود بخود ماننا پڑتا, عقیدہ رکھنا پڑتا کہ ہم تک ڈیٹیل نہیں آئی ہے مگر رسول نے ضرور یہ اعلان ولایت کیا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے علماء بہت پرانی ایک بات کہتے ہیں, میں اسی کو ریپیٹ کر رہا ہوں 2 منٹ کے, اس کے بعد پھر میں اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں. وہ یہ ہے پوری رسالت کا دار و مدار ٹرسٹ پر. اگر نبی پہ بھروسہ نہ رہے تو اس کی خیر کی خبر کون مانے گا؟ اب آئیے, دعوت ذی العشیرہ تمام مسلمان مانتے ہیں. قرآن کریم کے سورہ شعراء میں بھی اس کا تذکر آ گیا اور صحیح بخاری سے لے کے صحیح سنہ کی ہر کتاب میں اس کا ذکر موجود ہے. ذی العشیرہ کے واقعے کے رپورٹر بہت کم ہیں, لیکن اسلامک ہسٹری کا ایسا واقعہ کہ آج تک کسی نے اس کے اتھینٹک ہونے کو چیلنج نہیں کیا. رپورٹر کم ہیں لیکن واقعہ سب نے مانا, اور اس غدیر خم کے واقعے کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ ذی العشیرہ کو نہ سمجھے. اور ذی العشیرہ کے صرف 2 جملے سنانا ہے اس لیے کہ ہماری قوم جب اسے ہوش سنبھالتی ہے یہ واقعہ سنتی رہتی ہے اپنی موت تک, اور سننا چاہیے, مگر پھر ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے, صرف 2 جملے. پیغمبر نے صرف اتنا کو کہا تھا, کون ہے کہ جو آج میری مدد کا وعدہ کرتا. میں رسالت کو لے کے آیا, میں یہ عقیدہ لے کے آیا, پیغمبر کا پورا خطبہ پڑھنے کا ٹائم نہیں, بس صرف اتنی سی بات, کون ہے جو میری مدد کا وعدہ کرتا. اور ذی العشیرہ کی دعوت میں یہ پیٹرن جو تھا سیٹ ہو گئے, وہ پھر آخر اسلام تک چلتا رہا. آخر اسلام سے مطلب ہے رسول خدا کی زندگی کے آخر تک یہ سارا مجمع موجود. سن سب رہے ہیں, بہرا کوئی نہیں, کہا سکتے, دیکھ سب رہے ہیں, اندھا کوئی نہیں, لیکن بول کوئی نہیں رہا, لگ رہا گونگے سب. اور وہ کیا پیٹرن سیٹ ہوا؟ پیغمبر نے 1 بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار ایک مرتبہ آفر کی کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا. میرا اس سے وعدہ ہے کہ وہ میرا وزیر بھی ہوگا, میرا وزیر بھی ہوگا, میرے بعد میرا خلیفہ اور سکسیسر بھی ہوگا. اور کام رکھنے والے سن رہے ہیں, آنکھ رکھنے والے دیکھ رہے
زبان رکھنے والا کوئی بول نہیں رہا، سب چپ رہے، ایک بار، دو بار، تینوں بار سب چپ رہے، البتہ تینوں بار کسی نے اٹھنے کی کوشش کی، اس کو بٹھا دیا۔ میں ابھی تم نہیں، ابھی چانس ہے جس کا دل چاہے آگے بڑھ کے اس چانس کو اویل کرے، بعد میں کمپلین نہ کرے تو بھئی دوڑنا تو ہم بھی چاہ رہے تھے لیکن ذرا گھٹنوں میں تکلیف تھی، اٹھنے میں دیر ہو گئی، وہ پہلے اٹھ گئے۔ تو جب بچے تھے ہم ذرا بوڑھے تھے تو اس لیے کسی کو کمپلین کرنے کا موقع نہ دے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار، اور جب تیسری بار بھی کوئی نہ بولا تو جو ہر بار اٹھنا چاہ رہا تھا اس کو اٹھنے کا چانس ملا، اس نے صرف ایک جملہ کہا، انا ناصر یا رسول اللہ، انا ناصر یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول، آپ لا الہ الا اللہ کا کلمہ لے کے آئے ہیں، آپ محمد الرسول اللہ کا اعلان کر رہے ہیں، میں آپ کی گواہی بھی دیتا ہوں اور میں آپ کی مدد کا وعدہ بھی کرتا ہوں۔ تب پیغمبر نے ایک جملہ کہا، انت وزیر وہ مسیح وہ خلیفۃ بعدی، بس آج میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر تم نے اپنا وعدہ پورا کیا تو تم میرے وزیر بھی ہوگے، تم میرے مسیح بھی ہوگے، تم میرے بعد خلیفہ بھی ہوگے۔ اب یہاں دعوت ذیل شیرہ میں دو باتیں ہمارے سامنے ہیں، علی کا یہ وعدہ کہ میں آپ کی مدد کروں، اور پیغمبر اسلام کا اس کے جواب میں یہ وعدہ کہ جو میری مدد کرے گا وہ میرے بعد میرا خلیفہ بنے گا۔ اب ذیل شیرہ کا واقعہ آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا، پوری اسلامک ہسٹری کے اس واقعے کو آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا، آج تک کسی نے نہیں کہا یہ واقعہ کمزور، آج تک کسی نے نہیں کہا کہ مولا کے جملے ثابت نہیں، سب نے اس واقعے کو مانا۔ اچھا یہاں پر اس کے پہلے ایک عام سی بات کریں، عام بات بھی بہت اہم ہے لیکن عام سے مطلب ہے میرے ٹاپک سے ہٹ کر، دعوت ذیل شیرہ میں اصل میں دو کلمے پڑھے، دو کلمے پڑھے، ایک کلمہ میرے مولا نے پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ عقیدہ لے کر آئے، اللہ ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں، آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ یہ علی نے کلمہ پڑھا، یہ علی والا کلمہ، سارا عالم اسلام سے دہرانا ہے وہ علی والا۔ رسول نے تو اس کے بعد ایک جملہ اور کہا کہ جو یہ مانے گا وہ میرا وصی اور وزیر ہوگا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی نے دنیا کو بتایا، اور علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفہ بلا حسن یہ رسول کا بڑھاوا کلمہ ہے جو دعوت میں رکھی ہے۔ ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ بلا فضل، یہ تو رسول کا پڑھا کلمہ ہے جو آج تک ہم اور آپ دہراتے ہیں۔ دنیا کو اس پہ تعجب ہو رہا ہے جو رسول نے کلمہ پڑھا، اور خالی کلمہ ہی نہیں، اس واقعے کے جو دونوں سرے ہیں پہلا اور آخری، آئیے غدیر کے میدان کا بھی ایک جملہ سن لیجیے۔ اگر میں کسی ایسے مجمع کے سامنے تقریر کر رہا ہوگا جس نے نہ کبھی دعوت ذیل شیرہ کو سنا ہے نہ کبھی غدیر خود، جیسے اکثر انگلش اسپیکر کو یہ پرابلم پیش آتا اور میں ان کی مجبوری سمجھتا ہوں، لیکن میں جس مجمع کے سامنے بات کر رہا ہوں یہ سارے واقعات مجھ سے بہتر طریقے سے جانتا، تو مجھے کسی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ذیل شیرہ کا کلمہ رسول کا آپ نے سنا، اب آئیے غدیر کے میدان۔ غدیر کے میدان میں پیغمبر نے جو اعلان ولایت کیا جو ہمارا ٹاپک 2 دن سے چل رہا، اس کے آخر میں ایک جملہ اور تھا۔ دیکھیے ذیل شیرہ کے آخر میں جملہ نہیں تھا، فاصل کے اعلان، اے علی تم میرے وصی ہو، تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ بلا فضل۔ ذیل شیرہ نے بات کلمے تک رہی۔ غدیر میں جب پیغمبر نے اعلان رسالت کر لیا تو اس کے بعد سارے مجمع کو ایک اور ڈیوٹی سونپی کہ تمہارا ایک کام اور بھی ہے، خالی علی کے خلافت کو اور ولایت کو نہیں ماننا، نہیں خالی اتنا نہیں، ایک کام اور، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں، شاہد مانے جو وٹنس ہے، وہ ان لوگوں کو یہ میسج پہنچا دے کہ یہاں پہ نہیں ہے، نہیں ہے کہ لوگ اس میں دونوں اس میں آتے، جو غائب ہے یا تو اس لیے غائب ہے کہ اس ٹائم پیریڈ میں غدیر خم کی لوکیشن پہ نہیں، ان کو بھی، اور اس لیے بھی غائب ہے کہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، جو مکان کے اعتبار سے غائب ہے ان کو، جو زمان کے اعتبار سے غائب ہے انہیں، آج جو غدیر میں ہے۔ اور یاد ہوگا آپ کو کہ مولا نے بہت عرصے بعد ایک موقع پر جب غدیر کے واقعے کو ریپیٹ کیا اور لوگوں نے کہا ہم نے آج تک نہیں سنا، تو مولا نے مجمع کو دیکھا، اس میں ایک ایسے صحابی نظر آئے جو غدیر میں تھے۔ مولا نے ان سے کہا تم تو تھے غدیر کے میدان میں،
تم گواہی دو. اور جب اس نے گواہی نہ دی تو کیسے اس پر عذاب خدا آیا؟ وہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے. پیغمبر نے خالی یہ نہیں کہا تھا کہ خود کلمہ علی پڑھ لو. پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا علی کی ولایت مان لو. پیغمبر نے کہا خود بھی مانو اور دوسروں تک بھی یہ پیغام قیامت تک پہنچاتے رہنا ہے. تو جس نے کلمہ ولایت پڑھا تھا غدیر پیغام نہیں پہنچایا تھا اس پر بھی عذاب خدا آیا. یہ بہت مشہور واقعہ ہے 30 سال بعد کا. تو اب دو ذمہ داریاں ہوں. ایک یہ کہ خود علی کی ولایت کو مانو. دوسرا یہ ہے کہ ساری دنیا تک علی کی ولایت کا پیغام پہنچاؤ. یہ دو چیزیں تھیں. ایک دن عشیرہ سے شروع ہوئی, دوسری غدیر خم کے میدان میں مکمل ہوئی. الحمدللہ ہم دونوں پہ عمل کرتے ہیں. جب ہم کلمے میں کہتے ہیں علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا حسن, تو علی کی ولایت خود اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں. کلمے میں یہ لفظ آیا, ولایت علی کا ذاتی اقرار بنا. اور جب اذان میں کہتے ہیں اشہد ان علی امیر المومنین و امام المتقین خلیفۃ بلا حسن, یہ ہم ساری دنیا کے سامنے اعلان کرتے ہیں. تو ولایت کا اقرار کلمہ ہے, ولایت کا اعلان نماز میں اعلان ولایت علی ہے. حکم کی تعمیر کہ ہر موجود غائب تک یہ پیغام پہنچائے. تو جہاں جہاں ہماری اذان فضاؤں میں گونجتی ہے اس علاقے کا کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا ہم نے کبھی یہ جملہ سنا ہی نہیں کہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا حسن. غدیر خم نے اذان, اور یہی وجہ ہے کہ غدیر کے موقع پر پیغمبر نے کہا آج سے اذان وہ نہ رہے گی جو آج سے پہلے. آج کے بعد اس نے حی علی خیر عمل کا بھی اضافہ ہوگا. بہترین عمل ہے ولایت علی کو ماننا. لیکن پھر یہاں پہ رک کے ایک بات کہیں, مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. ولایت علی کو ماننا بہترین اعلان ہے, بہترین عمل ہے. محبت علی کی بات نہیں کی جا رہی ہے. ولایت محبت کے بعد کا اسٹیج ہے جو انشاءاللہ کل یا پرسوں اب آپ کے سامنے بات شروع ہونے والی ہے. تو اب آئیے میری آج کی مجلس بات یہاں سے شروع ہوئی. ٹرسٹ, رسالت پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے. یا ذرا بھی ڈاؤٹ پیدا ہو جائے کہ فلاں واقعے کی وجہ سے شاید کوئی مجھے ٹرسٹ ورتھی نہ سمجھے, شاید میری سچائی میں شک ہو جائے, تو عیسیٰ نبی خاص اٹھ کر اس بہو کے پاس آ کے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعہ پیش آیا. یونس نبی اپنی قوم کو جیسے ہی اس حالت میں باتیں اپنا چہرہ دکھانے کے قابل نعوذ باللہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے واپس جاتے. رسول خدا گلی میں کھڑی بھی عورت کا انٹروڈکشن کراتے ذرا بھی شک نہ ہونے پائے. جب اتنے سے ڈاؤٹ جہاں تو نبی کا کوئی دخل بھی نہیں ہے, اس کو وضاحت کرنا اور ایکسپلین کرنا ضروری سمجھا جاتا. تو دعوت ذوالشیرہ کو بہت بڑا واقعہ. اب وہاں پہ دو وعدے ہوئے, ایک وعدہ رسول کا ہے, ایک وعدہ علی کا. اگر علی اپنا وعدہ نہ پورا کرے تو اتنا تعجب نہیں, رسول اگر اپنا وعدہ پورا نہ کرے پوری رسالت کا خاتمہ. علی نے کیا وعدہ کیا, میں آپ کی مدد کروں. اب ذوالشیرہ سے لے کے غدیر کے میدان تک پوری تاریخ اسلام کے اوراق پر ہٹا دی. کہیں کوئی ایسا وقت یا مرحلہ نظر آتا کہ علی نے اپنا وعدہ پورا کرنے سے انکار کیا, سستی دکھائی ہو, ذرا سے لیزینس کا مظاہرہ کیا ہو نعوذ باللہ. ایسے بھی واقعات ہیں کہ صاف صاف مسلمانوں نے کہہ دیا یا رسول اللہ ہم اس پہ عمل نہیں کرنا. ایسے بھی واقعات ہیں کہ نہیں عمل تو کرنا, مگر پیغمبر کہتے رہے نکلو مدینے سے, جاؤ کھلا فوج میں, جلدی سے مدینہ خالی کرو, آج جا رہے ہیں کل جا رہے ہیں, آج جا رہے ہیں کل جا رہے ہیں. علی کی پوری زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ تھا ذوالشیرہ سے لے کے آپ مکے کی گلیوں میں آئے, مکے کی گلیوں سے لے کے شب ہجرت بستر رسول پہ سونے کے مرحلے میں آئے, بستر رسول سے لے کے بدر کے میدان میں آئے, بدر سے لے کے احد سے لے کے خندق, خندق سے لے کے خیبر, خیبر سے لے کے بشکانی, بشکانی سے لے کے حنین. پوری علی کی زندگی تاریخ اسلام سے میچ کرتے جائیے, کہیں پر کوئی ایسا واقعہ نظر آئے
کہ جہاں پر علی نے اپنے وعدے کو پورا نہ کیا ہو، ہمیں تو تاریخ اسلام میں اس کے بالکل الٹ نظر آیا۔ جتنا علی نے وعدہ کیا تھا اس سے زیادہ بڑھ کے اسلام اور رسول خدا کی مدد کی اس انداز سے کہ شب ہجرت اگر کس طرح رسول میں سو رہے ہیں۔ برادر محترم، سہیل چوہان صاحب میری مجلس سے پہلے جو سلام پڑھ رہے تھے کہ جاگنے والے کو کچھ نہ ملا، سونے والے کو پوری خدائی مل گئی، تو شب ہجرت وہ مرحلہ آ رہا کہ اس انداز سے علی مدد کر رہے کہ یہ روایت ہے اللہ ملائکہ کے سامنے فخر و مباحت کر رہا کہ اے جبرائیل و اسرافیل تم ایک دوسرے پہ کبھی اپنی جان قربان نہ کرو گے، لیکن جا کے دیکھو کس طرح علی نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا رسول کو بچانے کے لیے۔ احد میں آئیے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا قصیدہ بتا رہا ہے، علی نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ خندق میں آئیے برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ وضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یہ اعلان بتا رہا ہے علی نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ خیبر میں آئیے لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار کا اعلان بتا رہا ہے، علی نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ مکے میں مشرکین کے محلے پہ آئیے سب کو چھوڑ کر پیغمبر کو علی کو اپنے کندھوں پہ کھڑا کرنا اور یہ کہنا اے علی میں حق کا وزن اٹھا رہا ہوں، تم حق کا عمل انجام دے رہے ہو، یہ بتا رہا ہے علی نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ جب ساری زندگی علی نے وعدہ پورا کیا تو رسول اگر صادق و امین ہے تو چاہے تاریخ میں غدیر نہ بھی ہو، آدمی کا دل کہتا ہے کہ ضرور پیغمبر نے مرنے سے پہلے کبھی نہ کبھی کہا ہوگا من کنت مولا وہذا علی مولا۔ تاریخ میں اگر کوئی تذکرہ نہ ہو، ایک رپورٹر بھی قدیر کا نہ ملے لیکن جو رسول کو صادق مانتا ہے، ہاں جو رسول ہی کو صادق نہ مانے اس کی تو بات ہی الگ ہے، اس سے کوئی بات نہیں کرتا، اسے کہنا پڑے گا۔ جب ذل الشیرہ میں رسول نے کہہ دیا تھا کہ اے علی اگر تم نے میری مدد کی تو تم میرے بعد اس امت میں میرے جانشین اور خلیفہ بننے والے ہو۔ غدیر کا واقعہ خود بخود سامنے آئے گا، چنانچہ قرآن کو کہنا پڑا کہ اے علی اگر یہ اعلان تم نے نہ کیا تو ساری رسالت جو ہے وہ مشکوک اور ڈاؤٹفل ہو جائے گی۔ لوگ یہی کہیں گے کہ جس نے اتنے اہم اعلان کے مطابق اپنا وعدہ پورا نہ کیا اس کے باقی وعدوں پہ کیا بھروسہ۔ اور علی نے جب یہ وعدہ پورا کیا تو پروردگار نے وہاں ہمیں اور آپ کو ہدایت دینے کے فارورڈ گائیڈنس ایک طریقہ کار اور بھی بتا دیا، اور وہ یہ کہ یقیناً علی تو اپنا وعدہ پورا کریں گے لیکن رسالت کی مدد کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ کہ جب پیغمبر نے ذل الشیرہ کی دعوت کے بعد اگلے دن سے مکے کی گلیوں میں ایک عام پریچنگ شروع کی تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ مکے والے رسول کے خلاف، لیکن پیٹرن سیٹ ہو رہا ہے کیونکہ آج بھی تمہیدی مجلس تھی تو ذرا سا 5 منٹ کا ٹائم میں آپ کا زیادہ لے کے یہ تمہید آج ختم کر دوں گا تاکہ کل سے میں براہ راست اپنے ٹاپک پر آ جاؤں۔ ایک چھوٹی سی بات، پیغمبر نے نیکسٹ ڈے ذل الشیرہ کی دعوت سے پہلے عام پریچنگ نہیں تھی، لیکن ذل الشیرہ کی دعوت کے بعد اب عام پریچنگ شروع ہو کیونکہ علی نے پیغمبر کی نصرت کا وعدہ کیا، پیغمبر نے ایک بار تبلیغ اسلام شروع لے علی تو اپنی جگہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس تبلیغ اسلام حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ کا بھی بہت اہم رول تھا، بلکہ اکثر ایک جملہ میں کہا کرتا تھا اس 40 منٹ کی میری بات تھی، آپ کو 40 منٹ نہیں ہے 4 منٹ میں اس کا خلاصہ سنیے کہ قرآن کہتا ہے کہ جب حبیب نے دعوت ذل الشیرہ کے بعد تبلیغ شروع کی تو پیغمبر کی تبلیغ کو روکنے کے لیے بہت سارے الگ الگ طریقے اختیار کیے، ان میں ایک میڈیا تھی۔ یہ میڈیا آج کا مسئلہ نہیں، یہ رسول اللہ کے زمانے میں تھا، یہ بھی بات آگے چل کر آئی۔ ولایت سے امت مسلمہ کو محروم رکھنے میں ہر دور کے میڈیا کا دخل رہا، کبھی میڈیا ٹی وی چینل کا نام ہوتا ہے، کبھی میڈیا ممبر کا نام ہوتا ہے، کبھی میڈیا جھوٹی حدیث کا نام ہوتا ہے، تو ساری باتیں آئیں گے۔ اتنی سی بات کہ پیغمبر کے خلاف ہر طریقے سے ایسا پروپیگیشن شروع ہوا، اینٹی رسالت، اس میں پیغمبر کا دین ایجوکیشن بہت اہمیت کے ساتھ بتائی، یعنی اس کو بہت ریپیٹ کیا۔ یہ شاعر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ نعوذ باللہ کریزی پرسن مجنون،
کیونکہ یہ تینوں چیزیں قرآن نے کوٹ کی، اس لیے ان کو ممبر سے ریپیٹ کرنا توہین رسالت نہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ لوگ ہمارے رسول کو شاعر کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ جادوگر، لوگ کہتے ہیں یہ مجنون۔ اور یہاں پہ رک کے جو بات میں 40 منٹ میں ایکسپلین کرتا ہوں، آج سے 4 منٹ، وہ یہ کہ یہ تین ایسا ہی نہیں جو فضول کسی کی زبان پہ کچھ باتیں آتی۔ جب دو آدمیوں میں جھگڑا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف اور لینگویج استعمال ہوتی، کوئی سوچ سمجھ کے بات نہیں کرتا جو زبان پہ آ گیا کہے، مگر یہ تین باتیں بہت سوچ سمجھ کے کہی گئی۔ پیغمبر کے بارے میں کہا گیا یہ شاعر ہے، لیکن ایک تو آج کی شاعری، اہل بیت کی مدح میں، اسلام کی حقانیت کے لیے رسالت کا بیان، اللہ کی حمد و ثنا، لیکن ایک ہوتی ہے عربوں کی شاعری، حتیٰ یہ کہ اس میں کوئی نئی بات بھی نہیں ہوتی۔ بھئی آپ نے شراب کا جام ہاتھ میں اٹھایا، بطور مثال دے رہا ہوں، کسی عرب کے شراب کا جام ہاتھ میں اٹھایا، شراب کا کلر دیکھا 200 شیڈ کیا ہوگا؟ شراب کے کلر میں 200 شیڈ آخر اس میں کیا ہوگا؟ صرف الفاظ کی الٹ پھیر اور لفاظی ہوئی۔ کسی نے اپنی تلوار نے یہاں سے نکالی، اس کی دھار بہت پسند آ گئی، اس نے 1000 شیڈ کہہ دی۔ اب یہ 1000 شیڈ کا خلاصہ آدم جب تک دلہ ہوگا میری تلوار کی دھار بہت تیز، اس کو 1000 شیڈ۔ تو شاعری جو تھی، پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، انٹلیکچوئل لوگ عربوں کی شاعری میں تو کوئی توجہ نہیں دیتے۔ عرب کو کون سے انیس و ضمیر مل گئے تھے؟ شاعری کے آسمان کے آفتاب ہے، وہاں تو سب فضول باتیں کرنے والے، جو نہ پڑھے لکھے لوگ جو عرب میں تھے، اچھے انٹلیکچوئل تھے، پڑھنے لکھنے کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ کی یونیورسٹی میں جائے، وہ شاعری کا نام سنتے تھے اور گھبرا جاتے تھے، ادھر جانے ہی نہیں ہے جہاں کوئی شاعر صاحب ہے۔ جس دن کوئی بہت فضول ٹائم ہوگا اس دن بھی نہیں جانا۔ دوسری بات کریے رسول جادوگر۔ اچھا جادوگر جو تھا یہ عورتوں کے لیے ایک بہت بڑی الارمنٹ قسم کی بات ہوتی ہے کہ جب فلاں جادوگر جادو کر دی۔ پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کی بات، کہ کسی کو کوئی رات کے وقت جا کے درخت کے نیچے سو گیا اور جن کا بچہ پریشان ہوا تو اب اس کے اوپر چڑھ گیا، اتر گئی، پورا لڑکی کو ہسٹیریا کے دورے پڑنے کا اس پر جن آتی، اور پھر اس دن کو اتارنے کے لیے جو کچھ کیا جاتا ہے جنبر کی تہذیب اجازت نہیں دیتی۔ لیکن پتا چلا ویسٹ میں اس سے بھی زیادہ فضول اور بیکار قسم کی باتیں مشہور۔ باہر جادوگر سے عورتیں بڑی گھبراتی تھی کہ اگر کہیں جادو ہوتا ہے عورت جانے کو تیار نہیں ہوتی کہ خدا نہ کرے میرے بچوں پر، میرے شوہر پر، میرے گھر والوں پہ جادو نہ کرے۔ اور وہ واقعہ بھی نہ پڑھتا ہوں، جب بوڑھی عورت کی پیغمبر نے مدد کی تو اس نے گھبرا کے کہا تھا کہ اے نوجوان تو اتنا نیک اور شریف ہے تو میری ایک نصیحت ہے، مکے میں آج کل ایک جادوگر آیا ہوا ہے، اس کے قریب نہ جانا، وہ اپنے جادو سے اچھے اچھے لوگوں کو الٹا کر دیتا ہے، بہکا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ پیغمبر کا جواب بھی بہت عجیب تھا، لیکن اس کا اس وقت ٹائم نہیں ہے، 4 منٹ کا وعدہ تھا، 2 منٹ تو ہو چکے۔ اور تیسری بات یہ کہی گئی کہ پیغمبر پاگل بنا ایک ایسی چیز ہے جس میں بچے لیکن بڑے آدمیوں کو کہے مارنا، وہ کھلا پاگل ہے کہ چہرے کا کیا قصور ہے، اس کی ہر بات کو برداشت کرتے، بچے نہ سب انہیں کیا پڑھتے، وہ پاگل ان کے لیے کھلونا بن جاتا، جتنا زیادہ وہ اپنے پاگل پنے میں ان کو جواب دیتا یہ اتنا زیادہ اور اس کو ستاتے ہیں۔ بھئی آپ کے چہرے کو اپنا بچپنا یاد آ رہا ہوگا تو یہ جو 3 باتیں کہی گئی، 3 باتیں کہی گئی، جیسے میرے محلے میں پاگل صاحب پاگل رہتے اور وہ پاگل اس وجہ سے ہوئے تھے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی، تو اب وہ 8-9 سال کے بچے تھے جس طرح ان کو چھیڑا کرتے تھے اور ان کے لیے رشتے لے کے آتے تھے اور آئس کریم اور چاکلیٹ لے کے واپس جاتے تھے، وہ منظر اب تک میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے اور بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو یہ جب یہ کہا گیا کہ یہ شاعر ہے، مقصد یہ تھا کہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں پیغمبر کی بات سننے کو ہی تیار، قریب بھی نہ کہ کیا فائدہ جانے کا 200 شاعر کا قصیدہ سنا دے۔ جتنی عورتیں ہیں جب وہ یہ سنیں گے جادوگر ہیں، جادوگر سمجھ کے پیغمبر کا کلام ہی نہ سنیں کہ جو جادو کر دے گا کہیں ہم اور ہمارے بچے پریشانی میں نہ پھنس جائیں جب تک پاگل۔ تو مقصد یہ تھا کہ بچے قریبی نہ آئے بھی تو بات سننے کے بجائے پیغمبر کو پریشان کرے۔ پیغمبر علی کی مدد کو دی، مگر علی جس طرح آپ نے شب ہجرت جملہ سنا، مولا پیغمبر کے بستر پہ ساری رات اس اطمینان سے لیتے رہے، تو مولا تو خیر نہیں مولا، لیکن ظاہری اعتبار سے یہ ابو طالب کی اس تربیت کا نتیجہ ہے
کہ شیب ابی طالب میں 3 سال جب رسول اللہ رات کو سوتے تھے، ابو طالب اپنے ہاتھوں سے رسول کو اٹھا کے اپنے بیٹے کے بستر پہ لے جاتے تھے، بیٹے کو اٹھا کے رسول کے بستر پہ لے آتے تھے کہ آدھی رات کو اگر کوئی دشمن حملہ کرے، میرا علی بے شک مارا جائے مگر میرے محمد پہ کوئی ہاتھ نہ آئے۔ اس طرح شب ہجرت وہ ابو طالب ہی کی ایک عادت تھی، امام ہوتا لیکن ظاہری واقعہ۔ اسی طرح سے پیغمبر نے علی کو اپنا جانشین بنایا مددگاری کے وعدے پر، مگر علی جو مدد کر رہے ہیں، علی کی مدد کا سلسلہ ابو طالب سے ملا ہوا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ 3 الزام لگائے گئے تاکہ 3 بڑے طبقے، بادشاہ کی 3 بڑی کلاسیں وہ پیغمبر کے قریب نہ عورتیں پیغمبر کی بات سنیں، نہ پڑھے لکھے لوگ پیغمبر کی بات سنیں، نہ بچے پیغمبر کی بات سنیں۔ پیغمبر نے بھی اس کا توڑ یہ کیا کہ میں اعلان رسالت بعد میں کروں گا، پہلے اپنی وہ فوج تیار کروں گا جن میں سے ہر ایک میرا مددگار بنے گا۔ اے ابو طالب آپ میری مدد کیجئے تاکہ دنیا دیکھ لے، اگر رسول فقط شاعر ہوتے تو ابو طالب جیسا انٹلیکچوئل اور صاحب عقل پیغمبر کا ساتھ نہ دیتا۔ تم نے کہا جادوگر ہوں تاکہ عورتیں میرا کلام نہ سنیں، اے میری بیوی خدیجہ تمہیں اس طرح سے کار رسالت میں میرا ساتھ دینا ہے کہ عرب کی عورتیں سمجھ جائیں اگر یہ جادوگر ہوتا تو خدیجہ جیسی صاحب عقل کبھی ساتھ نہ دیتی۔ تم نے کہا میں مجنون ہوں تاکہ بچے میری جانب متوجہ نہ ہو، اے میرے 9 سال کے بھائی علی اعلان رسالت نہیں کروں گا جب تک کہ تم میرا ساتھ نہ دو۔ تو ابو طالب کو ملایا، خدیجہ کو ملایا، علی کو ملایا اور بتایا تبلیغ اسلام نہیں ہو سکتا جب تک کہ ابو طالب کو نہ مانو، خدیجہ کو نہ مانو اور علی کی ولایت کو نہ مانو۔ اسلام نہیں پھیل سکتا، اللہ کی توحید کا کلمہ ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا، محمد کی رسالت کا اقرار نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ابو طالب خدیجہ اور علی نے ابو طالب کی مدد اور احسان کو نہ مانو۔ یہ پیغمبر ولایت، دیکھیں ولایت کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا، کل دوسرا اور بہت اہم مرحلہ آ رہا، لیکن اس کی بنیاد آج کے آخری جملے سے کہ ولایت اسلام مدد دیتی۔ پیغمبر نے تبلیغ کے لیے جو طریقہ اختیار کیا، حسین نے اسلام کی بقا کے لیے بھی وہی طریقہ اختیار کیا۔ اسلام پھیلایا جائے گا، ابو طالب جیسا بزرگ چاہیے، خدیجہ جیسی صاحب عقل خاتون چاہیے، علی جیسا پیغمبر کا جانثار سپاہی چاہیے۔ بوڑھا بھی چلے گا، بچہ بھی چلے گا، عورت بھی چلے گا، اور اسلام جب بچایا جائے گا تب بھی اکیلا حسین نہیں جائے گا، بزرگ بھی لائے جائیں گے، بلکہ اگر کوئی نہیں ہے تو حبیب ابن مظاہر کی شکل میں خط لکھ کے بلایا جائے گا، عورتیں بھی ساتھ لے جائی جائیں گی اور بچے بھی ساتھ چلیں گے۔ اسلام پھیلا بھی اسی طریقے سے، اسلام بچا بھی اسی طریقے سے۔ جناب حسین کی فوج بہت چھوٹی لیکن بڑی کمپلیٹ اور مکمل قسم کی فوج، یہاں بڑے بھی ہیں، یہاں جوان بھی ہیں، یہاں بچے بھی، یہاں مرد بھی ہیں، یہاں عورتیں بھی، یہاں پہ آقا بھی ہیں، یہاں پہ غلام بھی، یہاں پہ گورے بھی ہیں، یہاں پہ کالے بھی، یہاں پہ عرب بھی ہیں، یہاں پہ عجم بھی ہیں، یہاں پہ صحت مند بھی ہیں، یہاں پہ بیمار بھی ہیں، اور یہ ساری فوج آ رہی ہے اسلام کو بچانے کے لیے۔ سوائے حسین کے کسی کو نہیں معلوم کیا یہ قافلہ کہاں جاتے ہوتے، انہوں نے زیادہ سے زیادہ یہ کیا، فرزند رسول میرے پاس آرڈر، آپ کو ڈوبے نہیں جانے دینا، بات سمجھ لگتا، لیکن ان کو بھی نہیں پتا میں کہاں لے جا رہا ہوں، صرف حسین کو معلوم ہے یا حسین کے ذوالجناح کو معلوم ہے، یا حسین کو پتا ہے یا حسین کے ذوالجناح کو پتا ہے۔ عربی میں گھوڑے کو فرس کہتے ہیں اور اسی سے ایک لفظ اردو میں فراست استعمال ہوتا، انسانی عقل جیسی عقل نہ ہو جانور گھوڑے، لیکن بہرحال اس کی عقل کی اپنی ہے، لیکن یہاں تو مسئلہ اپنی عقل کا بھی نہیں ہے، یہاں تو مسئلہ ہوتا خدا کا۔
چل رہا ہے قافلہ. اونٹوں پر جو محملیں اور عماریاں ہیں ان میں مخدرات عصمت و طہارت رسول کی بیٹیاں بیٹھی اور گھوڑوں کے اوپر حسین کے سپاہی چل رہے ہیں چلتے چلتے. 2 محرم کی سپہر کا وقت ہوا اور ایک بار حسین کے وفادار زوجنا نے ٹھوکر کھائی اور اٹھ گئے. اب حسین ظاہری اعتبار سے کوشش کر رہے ہیں زوجنا کو آگے بڑھائیں. زوجنا حسین کا ایسا وفادار کہ اشاروں پر عمل کرتا اور 2 موقع تھے کہ زوجنا آگے نہیں بڑھ رہا. ایک جس دن حسین کربلا آئے جس دن حسین کربلا سے 2 محرم کو زوجنا رک گیا ٹھوکر کھائی آگے نہ بڑھا. 10 محرم کو سکینہ زوجنا کی ٹانگوں سے لکھتی اور زوجنا آگے نہ بڑھا. لیکن آج زوجنا کا پہلا امتحان ظاہری اعتبار سے حسین کہہ رہے آگے بڑھ. ادھر سے حکم خدا ہو رہا ہے جبرائیل اشارہ کر رہے ہوں گے کہ آگے نہ بڑھ. حسین تو جانتے ہیں عباس پریشان. آقا پورے قافلے کے سارے انتظامات عباس کے ہاتھ میں. آقا آج زوجنا کو کیا ہو گیا آگے کیوں نہیں بڑھ رہا. حسین نے کہا اچھا زوجنا کو کچھ نہ کہو میری سواری میں جانور بدلو. دوسرا گھوڑا لایا گیا وہ بھی 1 قدم بھی نہ بنا وہیں پہ ٹھوکر کھا کے رک گیا. 7 جانور بدلے گئے. دیکھیے آپ کے لیے کل کی رات آج کی رات بنیادی اعتبار سے بالکل برابر لیکن یہ ہدایت کے لیے کتنا فرق پڑ گیا 2 راتوں میں یہ ابھی سن. 7 جانور بدلے گئے لیکن آج سواری کا کوئی جانور آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے. اور اتنی دیر میں یہ منظر دیکھ کر قریب ترین جو قبیلہ بنی اسد کا قبیلہ ہے وہ آ گیا. منظر دیکھا کہ قافلہ آیا ہوا اور ایک مرتبہ یہ قافلہ یہاں رک گیا ہے. قریب آ کے دیکھا تو ایک مرتبہ دیکھا کہ گھوڑے کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. گھوڑا آگے نہیں بڑھا. آپ 7واں گھوڑا. حسین نے ایک مرتبہ چہرہ اٹھایا دیکھا بنی اسد کے لوگ آ چکے. کہا کہ زمین کا نام کیا. کسی نے کہا کہ بطن رسول اس زمین کو نینوا کہتے. حسین نے کہا نہیں کوئی اور نام بھی ہو. کسی نے کہا کہ بطن رسول اس زمین کو خاضریہ کہتے. کہا کہ نہیں زمین کا کوئی اور نام نہیں ہوگا. کسی نے کہا اسے شد الفرات کہتے. حسین نے کہا کوئی اور نام بھی ہوگا. نام لیے جا رہے. حسین نے کہا کوئی اور نام بھی ہوگا. آخر سارے نام ختم ہو گئے. حسین نے کہا نہیں کوئی اور نام بھی ہوگا. لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں معلوم. ہمارے قبیلے میں بہت ہی بوڑھا آدمی ہے شاید اسے پتا ہو کوئی اسے اٹھا کے لاؤ. وہ اتنا ضعیف تھا اٹھا کے لایا گیا. حسین نے پوچھا اس زمین کا کوئی اور نام بھی ہے. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ ہاں ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا اس زمین کو کرب و بیابی کہتے ہیں تو کربلا کا نام سننا. حسین نے کہا بات اب ہمیں آگے نہیں جانا. ساری سواریاں بٹھا دو سہداریوں کے خیمے لگا دو. تم لوگ بھی یہی قیام کرو. تو بوڑھے نے ہاتھ جوڑے درخت نے کہا بھائی آپ کیا ارادہ کر رہے ہیں. ہم نے اس زمین کا نام کرب و بلا لینا ہی اسی لیے بند کر دیا کہ کوئی نبی اس زمین سے نہیں گزرا ہے مگر یہ کہ اس کے بدن سے خون جاری ہوا ہو. ارے کوئی نبی کا بیٹا یہاں سے نہیں گزرا مگر یہ کہ وہ زخمی ہوا ہو. آدم ہو نوح ہو ابراہیم ہو اسماعیل ہو سلیمان ہو موسیٰ ہو عیسیٰ ہو جو نبی یا نبی زیادہ یہاں سے گزرا اس کے بدن سے خون جاری ہوا ہو. حسین نے کہا کہ تم جو بات کر رہے وہاں تو خالی خون جاری ہوا ہے. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ اس زمین سے ہم سے کیا گزرنے والی ہے لیکن میں نے جو نانا سے وعدہ کیا ہے اس کے لیے مجھے یہاں بیان کرنا. ایک وعدہ بابا نے دعوت عشیرہ میں کیا تھا اور ایک وعدہ حسین نے نانا کی گود میں کھیلتے ہوئے کیا ہے. وہ وعدہ وہاں پورا ہوا یہ وعدہ یہاں پورا ہو رہا ہے. اور کیسے پورا ہوا قافلے کو روک دیا گیا اور ایک مرتبہ خیمے لگنے لگے. حسین نے بنی اسد کو دیکھا. عزاداروں 16 ملین صاحبان ایمان پچھلے سال عاشورے اور عرفہ کو کربلا کے میدان میں پہنچے. 10 سے 12 ملین ہر سال 15 شعبان کو وہاں پہنچتے ہیں. 40 کو وہاں 18 ملین مومنین پہنچتے ہیں. کیا یہ سب حق ادا کر دیتے حسین کے ایک چھوٹے سے جملے جب بنی اسد کے لوگ یہاں پہ جمع ہو گئے. حسین نے کہا کہ بنی اسد والوں میں یہ زمین تم سے خریدنا چاہتا ہوں.
میں ساری تفصیلات نہیں بتاتا، آپ کی سنی۔ پہلے تو گھبرا گئے، نہیں آقا یہ آپ کیا بات کہہ رہے ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ حسین نے کہا مہمان 3 دن کا ہوگا، مجھے تو قیامت تک یہیں پہ رہنا اور آرام کرنا۔ جو مارکیٹ پرائس تھی حسین نے اس پہ خریدی، کربلا کی زمین اس قیمت پہ خریدی ہے، کوئی رعایت بھی نہیں دی۔ لیکن ہاں ساتھ 2 وعدے تمہیں کرنا ہوگا، پوری قیمت دی جائے گی۔ تو پہلا وعدہ یہ کہ آج سے قیامت تک جب میرا کوئی سائل یا زوار کربلا میں آئے تو اسے میرا مہمان بنا کے 3 دن تک رکھا۔ حسین کے ظاہر آقا نے زمین کربلا خریدتے وقت پہلا تمہارا خیال کیا۔ عجیب بات، 16 ملین 18 ملین 20 ملین ظاہرین کربلا پہنچ رہے، مگر سنو تو صحیح، کربلا پہنچ کر حسین نے پہلے نہ عباس کا نام لیا، نہ اکبر کا نام لیا، نہ اصغر کا نام لیا، نہ قاسم کا نام لیا، پہلے تمہارا نام لیا۔ اے ہمارے شیعہ، جب بھی کربلا میں ہمارے سرزمین ہمارے شہر میں آنا 3 دن تک حسین کے مہمان بنتے رہے۔ اور دوسری شرط کیا لگائی کہ دوسرا وعدہ، علی کا وعدہ، رسول کا وعدہ، حسین کا وعدہ، اب بنی اسد کا وعدہ۔ ایک شرط اور لگائی، جب یہ لشکر یزید واپس چلا جائے گا اور جلتی ریتی پر ہمارے بے گور کفن لاشیں پڑے ہوں گے تو آپ کے ہمارے لاشوں کو کفن کر کے جاؤ گے۔ آج 2 محرم کو آقا یہ وعدہ بنی اسد کے مردوں سے لے رہے ہیں۔ اللہ آپ کو عاشورے کی سے پہل کبھی کربلا میں پہنچائے، ایک مرتبہ پورا دن، بلکہ 9 محرم سے ماتمی دستے آتے ہیں، صحن میں ماتم کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں، ماتمی دستے آ رہے پورے عاشورہ کا دن، مگر سے پہل کوئی عجیب ماتمی دستہ آتا ہے، سب سے پہل کا کفن پہنا ہے، کندھوں پہ بیچتے ہیں، آواز دیتے ہوئے آتے ہیں، مولا یا ابا عبداللہ، ہم بنی اسد کے رہنے والے، آپ نے ہمارے بزرگوں سے وعدہ لیا تھا، ہم یہ وعدہ پورا کرنے والے ہیں۔ مگر حسین کو کتنا خیال تھا، لاشیں چلتی ریتی پہ بے گور و کفن نہ رہنے کا، بنی اسد کے مردوں نے وعدہ کر لیا، کہا واپس جاؤ اور اپنی عورتوں کو بھجواؤ، حسین کو ان کو کوئی پیغام دینا ہے۔ ارے بنی اسد کی عورتیں حجاب اسلامی پہن کے یہ سوچتی بھی آ رہی ہے، اللہ اللہ آج ہم اس قابل ہوئے کہ فاطمہ کا بیٹا ہمیں بلا کے ہم سے کوئی خدمت دینا چاہے، آئیں آج جوڑے مولا کس لیے؟ کہا دیکھو ہو سکتا ہے تمہارے مرد لشکر یزید کے گھر سے گھروں سے باہر نہ نکلے، ہم سے وعدہ کرو جب فرات کے کنارے پانی بھرنے آؤ گی تو پانی بھرنے کے درمیان ہمارے لاشوں کو دفن کر کے جاؤ گی۔ ساری عورتوں نے روتے ہوئے وعدہ کیا، کہا کہ اس طرح نہیں جا کے اپنے بچوں کو بھجواؤ۔ اللہ اللہ، اور محمد کے ہم عمر بچے 9 9 10 10 12 12 سال کے بچے گھبرائے آنے لگے۔ اللہ اللہ، آج ہم اس قابل ہوئے محمد کا نواسا ہمیں بلا رہا ہے، آقا ہمیں کس لیے بلایا؟ کیا ہو سکتا ہے تمہارے والدین لشکر یزید کے گھروں سے باہر نہ نکلے، ہم سے وعدہ کرو کھیلتے کھیلتے فرات کے کنارے آؤ گے۔ ارے تم خبریں نہیں کھول سکتے، اپنی مٹھیوں میں خاک لے کے ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا، ہمارے لاشیں جلتی زمین پہ بے گور و کفن نہ رہیں۔ بچوں نے بھی روتے ہوئے وعدہ کیا، عزاداروں یہاں میرا دل چاہتا ہے اپنے آقا سجاد سے جملہ کروں اور آپ کی مجلس سلام کروں۔ آقا سجاد، آپ کو پتا ہے آپ کے بابا کو کتنا خیال تھا ہمارے لاشیں دفن ہو جائے، ارے دفن نہ ہو سکے کوئی ایک مٹھی خاک لا کے ڈال دے تو مولا جب 11 محرم کو آگ چلے، اگر لشکر یزید نے موقع نہ دیا قبریں کھودنے کا تو ایک مٹھی خاک اٹھا کے بابا کے لاشے میں ڈال دیتے، آپ آقا اپنے دونوں ہاتھ آپ کو دکھائے گا اور کہے گا ارے ذرا آ کر دیکھو وہ جوان بیٹا کیا کرے جس کے گلے میں خالی توپ نہیں ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی بھی ہے، بابا کے لاشے میں ایک مٹھی خاک بھی ڈالو تو جس طرح سے میرے مظلوم آقا کی کربلا پہنچنے کا واسطہ جتنے مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں ہیں یا یہ مجلس سن رہے ہیں ان کو جلد از جلد کربلا اور جہاں کا معصومین کی زیارت سے مشرف کرنا۔ خدا بندہ حسین کے جو زوبار و ظاہر اس وقت کربلا پہنچ چکے ہیں اور پہنچنے والے ہیں، انہیں اپنے حفظ و امان میں فرما، ان تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ آج
کی مجلس کے مومنین اور مومنات، ان کے گریے کا واسطہ ان کی ساری دعائیں قبول کرنا، ان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے وارث حسین امام زمانہ کے ظہور میں ماتم حسین